مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عزا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وضو کے آثار سے متوضی کے اعضائے وضو یعنی چہرہ، پیشانی، ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے اور ان کو پکارا جائے گا۔ یہاں پر چند الفاظ قابل ذکر ہیں کہ ان کو قیامت کے دن پکارا جائے گا۔ یدعونا، یدعونا کے معنی ویسے ہے دعوت دینا، کہ میری امت کو دعوت دی جائے، لیکن یہاں پر جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ پکارنا ہے۔ معلوم کہ یدعونا یہاں پر ینادونا کے معنی میں کہ وہ پکارے جائیں گے، ان کے اعزاز میں ان کو پکارا جائے گا۔ اور بعض نے کہا کہ یہاں پر ینادونا کے معنی میں ہی ہے اور ان کو غرتن محجلین کے نام سے پکارا جائے گا۔ یہ حدیث کا مطلب ہے کہ اے امت محمدی جو غرت محجلین ہیں وہ یہاں پر آ جائیں، یہ ان کے اعزاز کے لیے اس طرح کے نام سے ان کو پکارا جائے گا۔ اور بعض نے کہا کہ یدعونا یاتونا کے معنی میں ہے، یعنی وہ اس حال میں قیامت کے دن آئیں گے کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ یہاں پر یدعونا تین معنی کا احتمال رکھتا ہے، جس کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ دوسری چیز گرم محجلین، گرن یہ اغرن کی جمع ہے، گرن جمع ہے واحد اغر ہے، یہ صیغہ صفت ہے اور یہ غرتن سے مشتق ہے الوجہ الابیض کے معنی میں، وہ شخص ہے جس کا چہرہ اور پیشانی روشن اور چمکدار ہو۔ اور محجلین یہ جمع ہے اور واحد محجل، محجلن اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کے جسم کا رنگ اس کے پیروں کے رنگ کے مخالف ہو۔ مثلا اس کے جسم کا رنگ اگر سیاہ ہو تو اس کے پیروں کا رنگ سفید ہو، تو اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کا جسم کا رنگ اس کے پیروں کے رنگ کے مخالف ہو۔ اب ظاہری بات ہے کہ جس گھوڑے کا رنگ کا جسم اور اس کے پیروں کا رنگ الگ الگ ہوگا تو وہ جلدی پہچانا جائے گا۔ اس کے پیروں کا اور اس کے جسم کے رنگ میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا، اس لیے اس کے پیروں کے رنگ کو اس کے جسم کے رنگ کو پہچاننا بہت آسان ہے۔ یہ گھوڑا نمایاں ہوگا دوسرے لوگوں کے گھوڑوں کے درمیان میں۔ اور محجل معلوم ہوا کہ یہ اس گھوڑے اور چوپائے کو کہتے ہیں جس کا رنگ پیروں کا اور جسم کا مخالف ہو۔ اور یہاں پر رک کر کے ایک بات سمجھ لے کہ چوپائے کے اگلے پیر یہ ذراع اور ہاتھوں کے حکم میں، اور پیچھے کے پاؤں یہ پیر کے حکم میں۔ تو اب محجل کا معنی واضح ہو کر کے آیا۔ گرن کے معنی ہے چمکدار چہرے ہوں گے، چمکدار ان کی پیشانی ہوگی، اور محجل وہ گھوڑے جس کے پیر سفید ہو، چمکدار ہو، اور آگے کے پیر ہاتھ کے حکم میں ہو گئے۔ تو اب پوری حدیث کا مفہوم اور اس جز کا مطلب کیا ہوگا کہ امت محمدیہ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے چہرے اسی طریقے سے ہاتھ پاؤں چمکدار ہوں گے۔ یہ حدیث کا پورا مطلب ہوا۔ پھر آگے فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، جو شخص چاہتا ہے تم میں سے کہ اس کی روشنی بڑھ جاوے تو اس کو ایسا کرنا چاہیے۔ کیا مطلب؟
اس جملے کے دو مطلب بیان کیے گئے. ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے اعضائے وضو روشن اور چمکدار ہو تو اس کو وضو کے آداب کی رعایت اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرنا چاہیے اور ان آداب وضو کی رعایت پر مداومت کرے تو پھر اس کی برکت اور بدولت سے اس کے اعضائے وضو قیامت کے دن چمکیں گے. بالفاظ دیگر اس دوسرے جملے میں مداومت آداب وضو کی ترغیب دی گئی اور اکثر بلکہ جمہور علماء نے یہاں پر اطالہ غرہ کے مسئلے کو مستنبط کیا ہے. اطالہ غرہ کیا ہے؟ اعضائے وضو کی جو مفروضہ مقدار ہے اس مفروضہ مقدار سے زائد اس کو دھونا. مثلا ہاتھوں کا مقدار مفروضہ ہے کوہنی، لیکن کوہنی سے اوپر بھی دھوئیں گے تو وہ حصہ بھی چمکے گا. اس لیے شامی اور طحاوی نے کہا کہ ہاتھوں کو بغلوں تک دھو سکتے ہیں اور پیروں کو ٹخنوں سے اوپر تک دھوئے تاکہ قیامت کے دن وہ حصہ چمکے. لیکن بعض حضرات نے اور بعض ائمہ نے اس کی تردید کی ہے اور کہا کہ یہاں پر مداومت مراد ہے، بغلوں تک اور ٹخنوں سے اوپر تک پیروں کے دھونے کا حکم نہیں ہے. جبکہ شامی نے اور طحاوی نے اس کو مستحب قرار دیا ہے کہ یہ استحباب کے درجے میں ہے. اور جن حضرات نے کہا کہ یہاں پر مداومت مراد ہے اور جنہوں نے اطالہ غرہ کو منع فرمایا اس کو مستحب نہیں قرار دیا ہے، انہوں نے ایک اور وجہ یہ بھی بتلائی کہ یہ مدرج من ابی ہریرہ ہے، یعنی راوی کی طرف سے یہ اضافہ شدہ ہے، نبی سے یہ ثابت نہیں، یعنی یہ مرفوع روایت نہیں ہے. آگے کا جملہ ہے یہ مرفوع نہیں ہے بلکہ مدرج من ابی ہریرہ تھا. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فعل ہے. اگرچہ یہ صحابی کا فعل ہے لیکن پھر بھی فضیلت کے باب میں اس سے استدلال کرنا ممکن ہے، لہذا استحباب ضرور ثابت کر سکتے ہیں. لیکن عامتاً ہم نے اپنے مشائخ کو دیکھا ہے کہ اطالہ غرہ کرتے ہیں لیکن مبالغہ نہیں، یعنی ہاتھوں کو یہاں تک دھوتے ہیں، بغلوں تک نہیں دیکھا ابھی تک ہم نے کسی کو. اس لیے کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ راوی کی طرف سے اضافہ شدہ، لیکن اتنی بات تو ہے کہ جو مقدار مفروض ہے اس سے تھوڑا اوپر دھوئے، اس میں احتیاط بھی ہے اور یہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے. احتیاط بئی بنیاد کے مفروض تک ہی محدود رہیں گے ہم، تو ہو سکتا ہے مفروضہ حصے میں کچھ خشک رہ جائے، مثلا یہاں تک کہ آپ نے کیا ہے تو ہو سکتا ہے یہاں پر کچھ حصہ خشک رہ جائے، لیکن کوہنی سے اوپر دھویا تو اب یقینی طور پر کوہنی کا جو مفروض حصہ ہے وہ پورا مکمل طور پر دھل چکا ہوگا. اس سے فقہی اعتبار سے بھی اگر کچھ زائد حصہ دھو لیا جاوے تو یہ احتیاط بھی ہے اور افضل بھی ہے، اور عامتاً میں اسی پر عمل کرتا ہوں. اب آپ لوگ کیا کرتے ہیں واللہ عالم بالصواب. اگر کر بھی رہے تھے تو لا ابالی میں کر رہے تھے، اب اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے عمل کرے گی. اب تک یہ عمل صرف عادت کی بنیاد پر تھا، اب یہ عمل عادت کے طور پر نہ کیا جائے بلکہ عبادت کے طور پر کیا جائے اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے. یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ اطالہ غرہ یعنی مفروضہ حصے سے زائد دھونا یہ ہاتھ اور پیروں میں ممکن ہے لیکن چہرے میں ممکن نہیں ہے. اس لیے یہاں پر دونوں لفظ استعمال، غرۃً یہ چہرے کے لیے اور محجن ہاتھ اور پیروں کے لیے، تو اس میں اطالہ غرہ کرے، ہاتھ اور پیر میں تو ہے لیکن چہرے میں نہیں. اگر چہرے میں اطالہ غرہ کریں گے تو پھر چہرہ تو پورا مفروضہ حصہ کہاں ہے، پیشانی سے لے کر کے تھوڑی کے نیچے تک. اب یہ چہرہ تو پورا مفروضہ حصہ میں گھیر لیا گیا ہے.
اب اس کے علاوہ جو حصہ رہا وہ سر کے بال اور پیشانی سے اوپر والا حصہ ہے، اور وہاں تو مسح راس کا حکم ہے، وہاں دھونے کا حکم نہیں ہے، تو پھر اطالہ غرہ کیسے ممکن ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لفظ ایک دوسرے کے اوپر مستعمل ہوتے ہیں، غرتن کبھی محجل کے لیے بولے تو محجل، کبھی غرتن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر اصل مقصود اطالہ غرہ صرف محجل کے لیے بتلانا مقصود ہے، یعنی پیروں کے لیے اور ہاتھوں کے لیے۔ اور رہی بات چہرے میں اگر اطالہ غرہ کریں گے تو جو سنت مسح راس ہے وہ ترک ہو جائے گا، اس لیے وہاں اس کا حکم نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں مسح راس میں تسلیس کا حکم نہیں ہے، اس وجہ سے صاحب نے اس کی وجہ اور علت لکھی ہے کہ اگر مسح راس میں تسلیس کا حکم دے تو اب مسح نہیں رہے گا بلکہ غسل ہو جائے گا، اور سر میں مسح سنت ہے نہ کہ غسل سنت ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مرتبہ ہی آپ اچھی طریقے سے ہاتھوں سے سر کا مسح کرے تو اکثر بال بھیگ جاتے ہیں اور پانی ٹپکتا بھی ہے، اور 3 مرتبہ کریں گے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے بال اچھی طرح دھل جائیں گے، الا یہ کہ آپ کے بال بہت بڑے اور سخت ہو اور آپ کو اس کا احساس نہ ہو۔ جس کے بال متوسط ہو جیسے میرے، تو ایک ہی مرتبہ میں اکثر بال بھیگ جاتے، ترج ہو جاتے ہیں، دوسرے لوگوں کا معلوم نہیں کیا تجربہ ہے، واللہ اعلم بالصواب، سب کے اپنے اپنے تجربات ہوتے ہیں۔ چلیے، اور دوسرے معنی ہے بیاض اور سفیدی اور روشنی کے معنی میں، جیسا کہ آپ کے ساتھی نے ترجمہ کیا ہے کہ اعضائے وضو جہاں تک دھوئے گا وہاں تک وہ روشن اور منور ہوگا، اور بعض حضرات نے بتایا کہ الحلیتوں کے معنی ہے زیور، یعنی جنتی کو اس کی آرائش اور زینت کے لیے اعضائے وضو میں مخصوص زیورات پہنے جائیں گے اس کے اعزاز اور اکرام کے لیے، جن جن اعضائے وضو کو دھویا ہے وہاں تک اس کو یہ زیورات بطور آرائش اور تزیین کے لیے پہنائے جائیں گے، یہ بھی دوسرا مطلب مراد کیا گیا ہے۔ چلیے، الفصل الثاني عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، رواه مالك واحمد وابن ماجه والدارمي۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ثابت قدم رہو، اور اگر تم ثابت قدم کی استطاعت نہ رکھتے ہو تو تم اعمال کرو، تمہارے اعمال میں سے بہتر عمل نماز ہے، اور مومن بندہ ہی وضو کی حفاظت کرتا ہے۔ جی، حضرت ثوبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استقیمو، سیدھے راستے پر اور صراط مستقیم پر قائم رہو، پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَن تُحْصُوا، کہ تم صراط مستقیم پر ہرگز قائم نہیں رہ سکتے۔ صراط مستقیم پر ہرگز قائم نہ رہنے کا مطلب کیا؟ قول میں تضاد معلوم ہو رہا، ایک طرف تو کہہ رہے صراط مستقیم پر قائم رہو، اور دوسری طرف کہتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے لن تحصوا، کہ تم صراط مستقیم پر ہرگز قائم نہیں ہو سکتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کامل طور پر صراط مستقیم پر قائم نہیں ہو سکتے، صراط مستقیم کے جو اعمال ہیں ان اعمال پر کامل طور پر اس کے کما حقہ حقوق ادا نہیں کر سکتے ہو۔ ایک طرف تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلا دیا کہ صراط مستقیم پر اپنی وسعت کے مطابق قائم رہنا یہ تمہاری ذمہ داری اور میری طرف سے حکم ہے، لیکن کما حقہ صراط مستقیم کے اعمال کے حقوق تم ادا نہیں کر سکتے ہو، تو آسان اسلوب اور آسان طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت پر سہولت پیدا کرتے ہوئے فرمایا کہ نماز قائم کرو، اس لیے کہ اقامت صلاۃ سے صراط مستقیم پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ معلوم ہے کہ صراط مستقیم اور تمام اعمال کے حدود کی رعایت کے لیے
عبادتوں میں نماز کو قائم کرنا بہت ہی اہم اور نہایت ضروری ہے. بس اگر کسی شخص نے نماز کو مداومت کے ساتھ اس کے آداب اور رعایت کے ساتھ ادا کرتا رہے تو اس کے لیے صراط مستقیم پر اور دیگر اعمال پر عمل کرنا آسانی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں. تو دیگر اعمال میں اگر انسان آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ نماز کی حفاظت کرے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَعَلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ کہ تمام اعمال میں سب سے بہترین عمل نماز ہے. نماز کیوں سب سے بہترین عمل ہے؟ انشاءاللہ اگر وقت رہا تو کتاب الصلاۃ میں اس کی تفصیل آ جائے گی. اور چونکہ نماز بمنزلہ مشروط ہے اور وضو بمنزلہ شرط ہے، اس لیے مشروط کے بعد شرط کا ذکر کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ کہ وضو کی محافظت مومن ہی کر سکتا ہے. وضو کی رعایت مومن ہی کر سکتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ وضو طہارت ظاہری پر مشتمل ہے جو انسان کو آہستہ آہستہ طہارت باطنی کی طرف پہنچا دیتا ہے، اور ایمان چونکہ طہارت ظاہری اور طہارت باطنی دونوں کو چاہتا ہے تو جو مومن طہارت ظاہری کو اختیار کرتا ہے آہستہ آہستہ وہ طہارت باطنی کو بھی اختیار کرے گا جو اس کے مومن ہونے کی علامت اور نشاندہی کرتا ہے. یہ مومن ہی کی علامت ہوتی ہے. اس سے ایک حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا کہ بارگاہ الہی کے حضور کے لیے اور بارگاہ الہی کی حاضری کے لیے وہی مومن جا سکتا ہے جو طہارت ظاہری اور باطنی دونوں سے صاف اور پاک ہو چکا ہو. اللہ کا گھر کا دیدار اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اسی شخص کو نصیب ہوتا ہے جو ان دو طہارتوں کو حاصل کر چکا ہو، یعنی طہارت ظاہری اور باطنی. اس لیے کہا کہ مومن ہی وضو پر مداومت کر سکتا ہے، مومن ہی وضو کی محافظت کر سکتا ہے، یعنی جس کا دل پاک اور صاف ہو چکا ہو وہ ظاہری اور باطنی دونوں طہارت سے مزین ہو کر کے وہ ایمان اور اپنے اسلام کی حفاظت کر سکتا ہے. یہاں پر رک کر کے ایک بات نقل کرنا مناسب سمجھتا ہوں. حاکم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اوپر جو حدیث ہے جو جز حدیث کا اس کو سامنے رکھ کر کے بات بتلا رہا ہوں کہ تمام عبادتوں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے انسان پر لازم ہے کہ نماز کو مداومت کے ساتھ ادا کرے. اگر نماز میں کوتاہی کی ہے تو دیگر اعمال میں بھی کوتاہی ہوگی، اگر نماز میں اکمال کیا ہے تو دیگر اعمال میں بھی اکمال ہوگا. اس طریقے سے وہ صراط مستقیم پر چلتا رہے گا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر جو بھی کمی ہوگی اس کمی کا اثر انسان کی باہری زندگی پر اس کا اثر ضرور پڑتا ہے. لہذا وہ شخص جو نماز کو عجلت کے ساتھ پڑھنے کا عادی ہو، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں تعدیل ارکان، آپ نے پڑھا ہوگا شرائط نماز میں سے ایک تعدیل ارکان، ہر رکن کو آہستہ ادا کرنا، یعنی اس کی جو مقدار ہے ہر رکن کی اس مقدار کے مطابق ہر رکن کو ادا کرنا. تو جو شخص تعدیل ارکان نہ کرے بلکہ نماز کو جلدی جلدی پڑھتا ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ اس کی زبان قابو میں نہیں رہتی ہے. کبھی نماز میں جلدی کرتا ہے تو نماز کے بعد اس کا اثر پڑے گا کہ اس کی زبان بھی بے قابو رہے گی، ہمیشہ چلتی رہے گی. اور جو شخص اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ سکتا ہے وہ کبھی باوقار نہیں رہتا. انسان کے باوقار اور معزز ہونے کے لیے ہے کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے. اس لیے علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کثرت کلام اور کثرت ذکر انسان کے وقار اور رعب کو ختم کر دیتا ہے.
ہنسنا چاہیے، کلام کرنا چاہیے، لیکن حد میں رہتے ہوئے کہ انسان کا وقار باقی رہے۔ لیکن آج ہم نے اپنی نمازوں کو بہت ہی جلد اور فاسٹ کر دیا ہے، اس لیے ہمارا حال یہ ہے کہ کلام اور زبان تر تر چلتی ہے، بند ہونے کا نام نہیں۔ پھر آگے حضرت لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز میں اپنی نظروں کو ادھر ادھر کرتا ہے تو سمجھ لو کہ ایسا شخص کبھی بھی بد نظری سے نہیں بچ سکتا ہے، وہ بد نظری کا مرتکب ضرور ہوگا۔ جو شخص نماز میں اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے تو نماز کے باہر اس کی نظر کبھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اس لیے عامتاً وہ لوگ جو نمازوں میں اپنی نظر کو، جہاں نظر کو رکھنا چاہیے وہاں نہیں رکھتے ہیں، عامتاً ایسے لوگ دیکھے جاتے ہیں کہ باہر کی دنیا میں اپنی نظر ادھر ادھر گھماتے، پھر بہانے کے طور پر کہتے ہیں کہ ہم ادھر ادھر اللہ کی قدرت اور اللہ کی تخلیق کو دیکھنے کے لیے نظر دوڑاتے، نعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے، پھر آگے مزید توضیحاً اور تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر زندگی کے کسی بھی شعبے میں کوئی بھی نقصان ہو رہا ہو، زندگی کے کسی بھی شعبے میں نقصان ہو رہا ہو تو اپنی نماز پر نظر کر لو۔ اگر نماز پر نظر کر لیا اور آپ اس نماز کے نقص کی طرف پہنچ گئے تو انشاءاللہ زندگی کے جس شعبے میں آپ کو نقصان ہو وہ نقصان خود بخود ختم ہو جائے گا۔ بہت بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی، اور اس کی تشریح حضرت تھانوی نے بہت اچھے اسلوب اور انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اس لیے آج کل ہماری زندگیوں میں جو سب سے بڑی کمی ہے، ہم نے اپنی نمازوں کی محافظت نہیں کی اس کے آداب اور رعایت کے ساتھ، جس کی وجہ سے ہمارا جسمانی نظم اور زندگی نظم دونوں ہی افراط و تفریط کا شکار ہے۔ ہمارا جسم بھی غیر منظم ہے اور ہمارا دنیاوی نظام بھی افراط و تفریط کا شکار ہے۔ جسمانی نظم کا حال کیا ہے؟ بے وقت سونا، یعنی جو بھی آئے منہ اٹھا کر کے کھا لینا، یعنی چاہے رات کو 2 بجے ہی کیوں بریانی نہ آ جاوے، منہ اٹھا کر کے برش اور منہ دھوئے بغیر دودھ پڑنا اس کے اوپر، چاہے اس کا اثر کچھ بھی ہو، اور گلے تک نہیں بلکہ ہونٹوں تک ٹھوس ٹھوس کر کے کھانا۔ پھر جب برے خواب آئے تو کہا کہ حضرت میرے اوپر کسی نے سحر کر لیا۔ برے برے خواب آتے ہیں تو اتنا کھاتے کیوں ہو؟ ٹھیک ہے، پھر خروج ریح کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے ہر جگہ ہے، جبکہ آپ نے پہلے وضو سے کوئی عبادت کر لی ہو، چاہے نفل عبادت ہی کیوں نہ ہو، اور اگر کوئی نفل عبادت نہیں کی اور وضو علی الوضو کیے جا رہے ہو تو یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ تحصیل ما حاصل ہے۔ جو چیز پہلے ہی سے حاصل ہو اس کو پھر سے حاصل کرنا یہ بے وقوفی اور نادانی اور جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے، اس لیے شریعت نے اس سے منع فرمایا۔ اور وضو علی الوضو کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر عمل پر تو 10 نیکیاں ہے ہی، تو وضو علی الوضو میں 10 نیکیاں دینے کا مطلب ہی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہاں پر حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو وضو کا ثواب ہے اس ثواب کے علاوہ مزید 10 حسنات لکھ دیے جاتے ہیں، اب اعتراض نہیں ہوگا۔ چلیے الفصل الثالث عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطهور رواہ احمد۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کی کنجی، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ بلیغ سے نماز کی اور وضو کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے اور وضو نماز کی کنجی ہے۔ جس طریقے سے مقفل دروازہ کنجی کے بغیر نہیں کھل سکتا ہے، اسی طریقے سے بغیر وضو کے نماز ادا نہیں ہو سکتی ہے، نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے بغیر ادا کیے ہوئے نماز انسان جنت کے دروازے کو نہیں کھول سکتا ہے۔
اسی حدیث کی بنیاد پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بغیر جنت کا دروازہ کھلے گا ہی نہیں، معلوم کہ تارک صلاۃ جہنمی ہے، کافر ہے۔ اسی حدیث کی بنیاد پر امام احمد بن حنبل نے تارک صلاۃ کو کافر قرار دیا ہے اور اسے شخص پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ لیکن احناف نے یہاں پر تعویل کی ہے۔ احسان عظیم ہے امام ابو حنیفہ کا کہ انہوں نے اس حدیث کی تعویل کر کے ہم سب کو کفر سے بچا لیا، ورنہ آج ہم سب کے سب کافر ہوتے۔ چنانچہ امام صاحب اس کی تعویل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں پر اصل مفتاح درجات الجنت الصلاۃ، کہ جنت کے درجات بلند ہونے کی کنجی نماز ہے، یعنی نماز کے ذریعے سے جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جو آدمی جس قدر کثیر الصلاۃ ہوتا ہے اس قدر اس کے درجات جنت میں بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ تعبیر کیوں کی ہے؟ ایسی نہیں کی ہے، اس لیے کہ ما قبل میں بتایا کہ کلمہ توحید جنت کی کنجی ہے، الکلمۃ مفتاح الجنہ، ما قبل کی روایت کتاب الایمان میں آپ نے پڑھ لیا تھا۔ اب دونوں حدیث میں تطبیق کی شکل یہی ہوگی کہ اصل جنت کی کنجی تو کلمہ توحید ہی ہے، کلمہ توحید ہی کی بنیاد پر جنت کا دروازہ کھلے گا، لیکن جنت کے جو مراتب ہیں ان مراتب کو طے کرنے کے لیے انسان پر ضروری ہے کہ نماز کی مداومت کرے، نماز پر پابندی کرے، اس طرح اس کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ کیا بہترین تطبیق اور توضیح کیے ہیں۔ صلاۃ والسلام ہو اس نبی پر جس کی امت میں اتنا عظیم شخص اور اتنی عظیم ہستی پیدا ہوئی۔ چلیے آگے۔ وعن شبيب بن ابي روح رضي الله عن رجل من اچھے اور برے اعمال کا اثر ہوتا ہے، اسی طریقے سے اچھے اور برے لوگوں کا بھی اثر پڑتا ہے۔ نبی کی نماز کی شان یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ نبی کی عبادت اور ریاضت کا حال یہ ہے کہ وہاں تک امت پہنچ ہی نہیں سکتا۔ لہذا سراجم منیرہ کہتے ہوئے محققین کہتے ہیں کہ سورج پر گھنٹہ 24 لاکھ درجات کو طے کر لیتا ہے، پر گھنٹہ 24 لاکھ منازل کو پر گھنٹہ طے کر لیتا ہے۔ جب سورج 24 گھنٹے میں 24 لاکھ مراتب اور درجات اتنی تیزی کے ساتھ طے کر لیتا ہے تو نبی کی عبادت کا حال کیا ہوگا؟ جبکہ دنیاوی آفتاب کا حال یہ ہے کہ اس کو غروب ہونا ہے، اور آفتاب نبوت کا حال یہ ہے کہ اس کو غروب نہیں ہونا ہے، بلکہ عبادت اور ریاضت کے میدان میں وہ ترقی در ترقی کیے جا رہے ہیں۔ تو جس نبی کی عبادت اور خشوع اور خضوع اور توجہ الی اللہ کا حال یہ ہے کہ اس میں غروب ہونا ہی نہیں بلکہ آگے بڑھتے ہی رہنا ہے، پھر بھی ایک صحابی کے وضو میں رعایت وضو اور آداب وضو کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے رسول کو اس کا اثر پڑا۔ ایک عام امتی کا اثر نبی کو ہو سکتا ہے تو عام امتی کو فاسق اور فجار کا اثر کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے اولیاء اور نیک اور پرہیزگار لوگوں کا بھی اثر انسان پر پڑتا ہے۔ جائیے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ اللہ کی جو صفتی نام ہے، اسماء صفتیہ ہے، وہ دو قسم پر منقسم ہے، ایک صفت سلبیہ ہے اور ایک صفت ایجابیہ ہے۔ وہ صفات جو ایجاب پر دلالت کرتے اس کو کہتے ہیں صفت ایجابیہ، اور وہ صفات جو سلب پر دلالت کرتے ہیں ان کو صفت سلبیہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کی دو صفت ہے، صفت ایجابی اور صفت سلبی۔ تو سبحان اللہ کا ترجمہ اور مطلب کیا ہوگا کہ اللہ تمام عیوب سے پاک اور منزہ ہے، تو یہ صفت سلبی ہوا۔ اور الحمدللہ
اللہ کے معنی تمام تعریف اللہ کے لیے ثابت ہے، تو یہ صفت ایجابی ہے. تو جب دونوں صفت اللہ کی دو صفتی نام ہیں، اس میں کچھ ایجابی ہے اور کچھ سلبی ہے، ان میں جو صفت ایجابی ہے وہ کامل ہے اور سلبی نصف ہے. اس وجہ سے حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ سبحان اللہ نصف میزان کو بھر دیتا ہے، اس لیے کہ یہ صفت سلبی ہے جو کہ نصف ہے، اور صفت ایجابی یہ مکمل اور کامل ہے، اس وجہ سے وہ پورے میزان کو بھر دیتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ صفت ایجابی یہ کامل کیوں ہے؟ اس لیے کہ صفت ایجابی یہ صفت سلبی کو بھی متضمن ہوتا ہے. جب یہ کہہ دیا گیا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، تو اس میں اس بات کی خود بخود وضاحت ہو گئی کہ اللہ عیوب سے بھی پاک ہے. تو معلوم ہے کہ ایجاب یہ سلب کو مشتمل ہے، اللہ کی صفت ایجابی یہ صفت سلبی کو متضمن ہے، اس وجہ سے وہ پورے میزان کو بھر دیتا ہے. یہ بحث دور حدیث میں آپ پڑھ لیں گے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پورے ترازو کو بھر دیتا ہے. کیوں؟ اس کی وہاں پوری تفصیل پر ہے، لیکن وہاں پر ایک اشکال ہوتا جو آپ کے اساتذہ آپ کو بتلائیں گے واللہ عالم، کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا جو کلمہ ہے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سے بھی زیادہ بڑھا ہوا ہے. اسی کہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں ایسی کوئی حدیث نہیں جہاں یہ کہا گیا کہ اس کے پڑھنے سے پورا میزان بھر جاتا. ٹھیک ہے، جہاں بھی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے کہ میزان بھر جاتا ہے، تو سبحان اللہ یا الحمدللہ کے بارے میں ہے، لا الہ الا اللہ کے بارے میں ایسی کوئی مستقل روایت نہیں جہاں یہ کہا گیا کہ اس سے پورا میزان بھر جاتا ہے اس کے ثواب سے. ٹھیک ہے، اور اگر ہے تو اتنی صراحت کے ساتھ نہیں ہے، تو ایسا کیوں ہے وہاں اس کی پوری تفصیل پڑھ لینا. یہاں پر تو صرف ہمیں یہ بتلانا مقصود ہے کہ سبحان اللہ پڑھنے سے نصف میزان کیوں بھرتا ہے ثواب سے، اور الحمدللہ سے پورا میزان بھر جاتا ہے. یہ تو ایک مطلب بیان کیا گیا. دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے اس مطلب کے مطابق سبحان اللہ کا ثواب نصف ہے اور الحمدللہ کا ثواب کیا ہے؟ مضاعف ہے، دو گنا ہے، ڈبل ہے، اس وجہ سے پورا میزان بڑھ جاتا ہے. اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ سبحان اللہ پڑھنے سے میزان نصف ثواب سے بڑھ جاتا ہے، اور جو مابقیہ نصف کا ثواب باقی ہو الحمدللہ پڑھنے سے مکمل ہو جاتے. اس سے آگے کہا یملأ الميزان، پورا میزان بڑھ جاتا ہے. اس صورت میں سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں کا ثواب صحیح ہوگا، لیکن پہلی جو توضیح کی گئی ہے وہ زیادہ راجح ہے، اس پر اکثر مشائخ اور اکثر محدثین اسی کی طرف گئے ہوئے. پھر تیسرا عمل کیا بتلایا؟ اللہ اکبر پڑھنا یہ زمین اور آسمان کی مکمل خلا کو بھر دیتا ہے، یعنی اس کا ثواب اتنا کثیر ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان میں جو خلا ہے. ظاہری بات ہے اللہ اکبر یہ اللہ کی کبریائی اور عظمت اور جلالت شان پر دلالت کرنے والا کلمہ ہے. تو جو کلمہ اللہ کی عظمت اور جلالت پر دلالت کرے تو اس کا ثواب بھی اتنا ہی کثیر ہوگا. جیسے اللہ کی شان ہے اور جیسے اس کلمے میں اللہ کی شان کو بیان کیا گیا ہے، اسی شان کے مطابق اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. اس نے کہا کہ زمین و آسمان کے پورے خلا کو بھر دیتا ہے. یہ ایک تحدید کے لیے نہیں بلکہ کثرت کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ اتنا کثیر ثواب ہے کہ انسان اس کی کلپنا نہیں کر سکتا ہے. اللہ اس کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائیں گے، بے شمار ثواب عطا فرمائیں گے. یہ باب الاذان میں اگر یاد رہا اور وقت رہا تو وہاں یہ بحث ضرور آنی چاہیے یا آتی ہے کہ اذان میں تمام کلمات
ڈبل ہے، لیکن اللہ اکبر 4 مرتبہ ہے. اس کی کیا وجہ ہے معلوم ہے؟ والصوم نصف الصبر، اور صوم نصف صبر ہے. آپ نے صبر کی 3 قسمیں پڑھی تھی، اور روزے میں صبر کی 2 قسمیں ہیں، صبر عن الشہوت البطن اور صبر عن الشہوت الفرج. یہ دونوں چیزوں سے انسان روکتا ہے اپنے آپ کو روزے کی حالت میں. شہوت کا تقاضا ہے، بطن یعنی کھانے پینے کا تقاضا ہے، پھر بھی انسان صبر کرتا ہے، اپنے آپ کو روک لیتا ہے. تو 2 چیزیں صبر کے روزے کے اندر موجود ہے. صبر کی 2 قسمیں روزے کے اندر موجود ہے، اس لیے کہا الصوم نصف الصبر. والطہور نصف الایمان، اور پاکی نصف ایمان ہے. جیسا کہ صبح میں نے بتلایا تھا کہ ایمان ظاہری اور باطینی دونوں طہارتوں کا تقاضا کرتا ہے. ایمان چاہتا ہے کہ اس کی وجہ سے ظاہری طہارت اور باطنی طہارت دونوں حاصل کی جاوے. تو وضو سے انسان ظاہری طہارت حاصل کر لیتا ہے، باطنی طہارت باقی رہ جاتی ہے. اس وجہ سے کہا کہ طہارت اور وضو یہ نصف ایمان ہے، اس لیے کہ ایمان 2 پہلو کو متضمن ہے، ایک ظاہری اور باطنی طہارت. تو ظاہری طہارت تو اس سے حاصل ہو گئی، اور باطنی طہارت اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین اس دعا سے حاصل ہو گئی. یعنی معلوم ہوا کہ وضو کے بعد یہ دعا رکھنے کی وجہ یہی ہے کہ اے اللہ ہم نے ظاہری طہارت تو حاصل کر لی وضو کے ذریعے سے، اپنے اعضاء کو دھو لیا ہے، لیکن اب باطنی طہارت باقی رہ گئی، تو ہمیں توابین میں شامل فرما لے. یاد رکھے کہ یہ دعا مانگنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان کثرت سے گناہ کرے. اس بات کو مستلزم ہے کہ انسان تواب اور خوب توبہ کرنے والا تب ہوگا جب کہ وہ کثیر الگناہ ہو. یہ مطلب ہرگز نہ نکالے، وہ یہ مطلب نکال سکتا، بلکہ یہاں پر تواب کا مطلب یہ ہے کہ اگر معمولی سا گناہ بھی سرزد ہو جاوے تو فوراً توبہ کی توفیق نصیب ہو جاوے. یہ مطلب ہے تواب کا. ہمیں تواب بنا، تواب میں شامل فرما. یعنی اگر گناہ سرزد ہو جائے فوراً اس بات کی طرف ذہن چلا جاوے کہ ہم سے یہ گناہ صادر ہو گئے، انسان فوراً اپنے اس گناہ پر نادم ہو جاوے. اور یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے تواب ہونا. اسی طریقے سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا. اگر کسی کو یہ نعمت نصیب ہو گئی تو اس کو وہ سمجھ لے کہ اس کو بہت بڑا ہیرا اور بہت قیمتی موتی نصیب ہو گئی، اس لیے کہ یہ موتی اور یہ قیمتی ہیرا ہر ایک کو نصیب نہیں ہوا کرتا. بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں لیکن گناہوں پر افسوس نہیں ہوتا ہے، اور ان کو سال ہر سال تک توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوا کرتی، اور اسی حال میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ دعا کثرت سے پڑھا کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اگر نہ ہو تو آپ کو توابین میں سے بنا دے. تو الطہور نصف الایمان، یعنی وضو نصف ایمان ہے، اس اعتبار سے کہ اس سے ظاہری طہارت حاصل ہو جاتی ہے. چلیے، وعن عبد الله بن السنابحي رضي الله جب وضو کرتا ہے، اور مومن بندہ جب وضو کرتا ہے تو اس عبد مومن سے اس کے سارے گناہ جر جاتے. اس کی پوری تفصیل ما قبل میں آ چکی ہے، لیکن یہاں پر صرف ایک خاص چیز کا ذکر کیا ہے کہ اس کے جب چہرے کو دھوتا ہے تو پلکوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، جبکہ ما قبل کی روایت میں یہ بات نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ پلکوں کے نیچے والا جو حصہ ہے، خاص طور پر آنکھوں کا جو اندرونی والا حصہ ہے، اس کو وضو میں دھویا نہیں جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ گناہ جڑتے نہ ہو. تو یہ لفظ لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا کہ وہ جو گناہ جو آنکھوں کی پلکوں سے، اسی طریقے سے آنکھوں کے اندرونی حصے سے جو عینک کا اندرونی حصہ ہے اس سے جو گناہ صادر ہے وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وضو کے ذریعے سے انسان کے سارے گناہ جر چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، تو اب مسجد میں نماز کے لیے چلنا، پھر اس
کے بعد نفل نماز پڑھنا، تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد پڑھنا، نافلتن لہو، یہ اس کے لیے نفل ہے. نفل کا مطلب رفع درجات کا سبب ہے. جب وضو کے ذریعے سے اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو چکے ہیں تو اب اس کا تو کوئی گناہ نہیں رہا. تو اب جو نماز پڑھے گا اور مسجد کے لیے جو پیدل چلے گا اس کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہوں گے. اس لیے کہ جب انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو نیکی کرنے کی وجہ سے اس کے رفع درجات اور درجات بلند کیے جاتے ہیں. یہاں پر یہ نافلتن لہو کا مطلب یہ ہے کہ جب وضو کے ذریعے سے سارے گناہ جڑ چکے ہیں تو اب ما بقیہ جو اعمال وہ کرے گا، یعنی نماز پڑھنا، مسجد کے لیے چلنا، یہ رفع درجات کا سبب بنے گی. چلیے. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى المقبره فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون وددت انا قد راينا اخواننا قالوا اولسنا اخوانك يا رسول الله قال انتم اصحابي واخواننا الذين لم ياتوا بعد فقالوا كيف حذف کیا جاتا ہے. تو یہاں پر یا حرف ندا کو حذف کر دیا گیا ہے اور یہاں پر منادا مضاف ہے. منادا مضاف یا شبہ مضاف منصوب ہوتا ہے، اس لیے دارا قوم مؤمنین پڑھا گیا ہے، یا دارا قوم مؤمنین. اور دار جماعت کے معنی میں ہے یا اہلن کے معنی میں ہے. اب حدیث کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اے مسلمانوں کی جماعت، یا یہ اے مومن والے، ایمان والے. ٹھیک ہے. السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. اے ایمان والے یا اے مومنین کی جماعت، تم لوگوں پر سلامتی ہو اور انشاءاللہ میں تم سے آ ملوں گا. یہاں پر انشاءاللہ کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ حالانکہ اللہ کے رسول کا بعد میں آنے والے مومنین سے ملنا یقینی ہے، بعد میں آنے والی امت سے ملنا یقینی ہے. تو اس کا ایک جواب دیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انشاءاللہ اس وجہ سے کہا کہ مقام دفن معلوم نہیں ہے، اس وجہ سے انشاءاللہ کہا، لیکن یہ قول مرجوح ہے. اور راجح بات یہ ہے کہ انشاءاللہ جہاں شک کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ بات معلوم نہیں کہ یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، اس لیے انسان انشاءاللہ کہتا ہے، تو وہاں انشاءاللہ تبرک کے لیے بھی کہا جاتا ہے اور اسی طریقے سے انشاءاللہ یقین کے لیے بھی کہا جاتا ہے. تو یہاں پر انشاءاللہ یہ یقین کے لیے ہے، یعنی عنقریب یقینی طور پر میں تم سے آ ملوں گا. جیسا کہ آیت کریمہ میں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا. تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ انشاءاللہ انہوں نے اس لیے کہا کہ ان کو شک کا صبر کرنے پر، بلکہ ان کو یقین تھا. ٹھیک ہے. یہاں پر یقینی طور پر وہ صابر بنے. وَدِدْتُ أَنَا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. اب چونکہ اللہ کے رسول کی وفات ہو جائے گی اور بعد میں ہم سب آئیں گے تو ظاہری بات ہمیں دیکھ نہیں پائیں گے، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. اب صحابہ کو نبی سے بھی بہت محبت تھی. ظاہری بات ہے جب ہمیں بھائی کہہ رہے تو صحابہ کو کہا کہ ہمیں کیوں بھائی کہہ رہے، ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں. ٹھیک ہے. فوراً اعتراض کیا. قالوا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، صحابہ نے فوراً کہا کہ کیا اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ ان لوگوں کو بھائی کہہ رہے ہو جو بعد میں آئیں گے اور مفتی ابرار کو بہت حیران کریں گے، اور ہمیں بھائی نہیں کہہ رہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال انتم اصحابی، کہ تم تو میرے اصحابہ ہو، میرے صحابہ ہو، اور میرے بھائی تو وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، جو ابھی تک آئے نہیں اور میرے بعد آئیں گے. تو صحابہ کو کہا اصحابی، اور ہم لوگوں کو یعنی بعد میں آنے والے لوگوں کو کیا کہا؟ اخوانی. اس جملے میں غور و فکر کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی عمدہ اسلوب سے صحابہ اور بعد میں آنے والے مومنین کے درمیان میں فرق کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کی شان کو بھی واضح کر دیا.
صحابہ کو اصحابی کہا، یہ اخواننا کی نفی کے لیے نہیں ہے، بلکہ مزید اضافے کے لیے کہ تم بھائی تو ہو ہی، لیکن ساتھ ساتھ میں اصحابی میرے صحابی اور ساتھی بھی ہو، یعنی میرے دوست بھی ہو۔ تو تمہارے اندر دو شانیں ہیں، ایک شان صحابیت یعنی دوستی کی شان، اور دوسری شان کیا ہے؟ اخوت کی۔ جبکہ بعد میں آنے والے لوگوں میں صرف ایک ہی شان ہے اور وہ شان اخوت ہے۔ اب صحابہ کو تسلی ہے کہ ہاں بات ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جی ہمارے ماؤں میں سے، اسی طرح اسی درجے کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم والد میں سے ہوئے، یا بھائی کہنے کا کیا مطلب؟ روحانی بھائی، روحانی بھائی مراد ہے۔ اور آپ نے جو بات کہی ہے کہ ازواج مطہرات ماں ہے، تو اللہ کے رسول ہمارے والد ہوئے ہیں، تو اس پر مولانا الیاس گنبد نے مستقل ان کا کلپ ہے کہ اس طرح کی تعویل کرنا، اللہ کے رسول کو اس طرح کا درجہ دینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں اس پوری تفصیل کو سن لیا جائے، حضرت نے اس کے اوپر مفصل کلام کیا ہے، سنا ہے جی۔ کیا ہے اس کا جواب بتلا دو تاکہ سارے ساتھی سن لیں، جب اشکال کیا ہی ہے، اور اشکال کا سوال کا جواب معلوم ہی تھا پہلے سے، پھر بھی کر لیا، ٹھیک ہے، تاکہ استاد کی آزمائش ہو جائے کہ کتنے پانی میں ہیں۔ اصل وہ میں بہت پہلے سنا ہوں، اچھا ابھی میں ان کے سن کے ان کے زمانے میں سن رہا تھا۔ اچھا، تو پھر سے سن لیں، ٹھیک ہے۔ یاد ہے کچھ یاد ہے؟ نہیں یاد ہے؟ اچانک یاد ہے کہ ایسے کچھ سنا سوال جی سنا ہے تم نے؟ سنا ہوتا تو یاد رہے گا، تو ضروری ہے کہ سنا ہوا یاد رہے۔ اور ایک بات اس کا، ہاں چلیے، وضو کے فضائل اتنے سارے بیان کیے، پتہ چلتا ہے کہ کچھ تو بعد میں آنے والی امت کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو سمجھانے کے لیے پہلے ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو سمجھا، اور کہا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیا ایک سفید گھوڑا ہے اور وہ نہایت ہی سیاہ گھوڑوں کے درمیان میں گھس جاوے تو مالک خیل اور مالک گھوڑا کیا اس گھوڑے کو پہچان لے گا؟ تو صحابی نے کہا کیوں نہیں، اس لیے کہ چاروں طرف صرف سیاہ ہی سیاہ رنگ کے گھوڑے ہیں اور ایک بالکل سفید نمایاں ہے، تو ظاہری بات ہے مالک خیل اس گھوڑے کو ضرور پہچان لے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی حال امت کا ہے کہ وہ اپنے اعضائے وضو کی وجہ سے ان کے چہرے اور ہاتھ اتنے چمک رہے ہوں گے کہ میں ان کو پہچان لوں گا۔ اس وجہ سے بعض حضرات نے یہ جو کہا ہے کہ وضو یہ امت محمدی کی خصوصیت ہے، یہ قول مرجو ہے، اس لیے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ نے علیہ السلام نے بھی کیا تھا، اس لیے بعض حضرات نے کہا کہ وضو یہ امت محمدی کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ وضو کے ذریعے سے اعضائے وضو کا چمکنے یہ امت محمدی کی خصوصیت ہے۔ سارے لوگ کے چہروں پر وہ نور نہیں ہوگا جو امت محمدی کے چہروں پر ہوگا، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ان سارے لوگوں میں پہچان دیں۔ قالوا بلا یا رسول اللہ قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرتهم على الحوض، یعنی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس امت کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ حوض کوثر پر پانی پینے آئیں گے تو میں ان کو پانی پلاؤں گا، اور میں پہلے ہی سے وہاں حاضر ہوں گا۔ فارتهم یہ فارتا یفرتو فارتن سے ہے، اور اس کا معنی ہے امیر سامان، امیر سفر۔ امیر سفر، امیر سفر کا کام کیا ہوتا ہے کہ سفر کے اسباب پہلے سے مہیا کر کے رکھے، تو یہاں پر اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو فارد اور فرد کیوں کہا؟ اس لیے کہ اسباب شفاعت کے سارے اسباب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تیار رکھیں گے اپنی امت کے لیے۔ یہاں پر نبی کی شان شفقت کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ نبی کو اپنی امت سے کیسی شفقت اور محبت ہے کہ پہلے سے حوض کوثر پر پہنچ کر کے ان کے سیراب
دستیابی کا انتظام کریں گے, ان کے پیاس کے بجھانے کا پہلے سے انتظام کریں گے اور ان کی سفارش کا انتظام پہلے ہی سے کریں گے. لیکن یہاں پر بھی ایک اور اشکال ہوتا ہے جو مسلم اور دوسری بڑی کتابوں میں آپ پڑھ لینا, یہاں پر اس کو ترک کر دیا جاتا اس اشکال کو. چلیے جی چلیے. کی فضیلت, وضو کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے اور نہایت ہی عمدہ اسلوب میں نبی کے مقام اور نبی کی شان کو بھی واضح کیا گیا ہے. اس حدیث میں شفاعت کبریٰ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں ہی سجدہ کروں گا اور میں ہی سب سے پہلے سجدے سے سر اٹھاؤں گا. بہت طویل واقعہ ہے, سارے لوگ سفارش کے لیے جائیں گے اپنے اپنے انبیاء کے پاس, سب ہی انکار کر دیں گے. پھر آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ ہماری سفارش کریں کہ حساب و کتاب جلدی شروع ہو جاوے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تسبیح کریں گے, ایسا سجدہ کریں گے کہ اللہ کہ رسول کی تسبیحات اور اللہ کی حمد کرنے کی وجہ سے اللہ خوش ہو جائیں گے اور کہا کہ کیا چاہتے ہو کہو. علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الملہم شرح مسلم میں لکھا ہے کہ جب اللہ کے رسول ہی کو سفارش کرنا ہے اور شفاعت کبریٰ یقینی طور پر نبی ہی کو دیا گیا ہے تو اگلے انبیاء کے پاس امتوں کو کیوں بھیجا جائے گا, ڈائریکٹ نبی کے پاس کیوں نہیں بھیجا گیا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ یہ ممکن تھا کہ امم سابقہ میں سے کوئی بھی امت یا ان میں سے کوئی بھی شخص یہ کہہ سکتا تھا کہ ہمارے نبی بھی سفارش کر سکتے تھے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تمام امتوں کو دیگر انبیاء کے پاس بھیجیں گے تاکہ ہر نبی کی نفی ہو جاوے کہ کوئی نبی سفارش نہیں کر سکتا ہے. اگر آج کوئی سفارش کر سکتا ہے تو صرف ایک ذات ہے اور وہ ذات اقدس محمد بن عبداللہ صلوات اللہ وسلم علیہ اجمعین ہے. سب کی نفی پہلے کرائیں گے تاکہ کوئی بعد میں یہ حجت قائم نہ کر سکے کہ ہمارے نبی بھی سفارش کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. پھر علامہ سخاوی نے ایک اور اشکال اٹھایا وہاں پر کہ دعا کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں بعد الاذان وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا, نبی کو مقام محمود عطا فرما. مقام محمود کی دو تشریح کی گئی جس میں سے ایک تشریح ہے شفاعت کبریٰ. تو اب جو چیز نبی کو پہلے ہی سے دی گئی ہے اس چیز کی دعا نبی کے لیے کیوں کی جا رہی ہے؟ دعا تو اس چیز کی جاتی ہے جو نہ ہو, اور شفاعت کبریٰ تو نبی کے پاس پہلے ہی سے, پھر بھی ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی کے لیے وبعث مقام محمودہ کی دعا کرو. تو سخاوی عشق والا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شفاعت کبریٰ تو نبی کو پہلے ہی سے دیا گیا ہے, لیکن امت کو دعا کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ وہ نبی کے محبوبین اور نبی کے شفاعت اور سفارشین میں وہ شامل ہو جاوے. ظاہری بات ہے کہ جب انسان دوسرے کے لیے دعا کرے گا تو اس کے دل میں اس کی محبت بیٹھے گی, اور جب اس کے دل میں اس کی محبت آئے گی تو اس کی برکت سے وہ نبی کی سفارش کا مستحق بنے گا. تو سخاوی فرماتے یہ دعا کرنے کا مقصود یہ ہے کہ ہمیں نبی کی سفارش میں داخل کروانا مقصود تھا. اس کے بعد الاذان یہ دعا ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے. تو اس میں شفاعت کبریٰ کی طرف اشارہ کیا گیا, اس کی بہت طویل تفصیل ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس طویل روایت کو وہاں ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے جلد ثانی میں بھی اس کی کچھ بحث آتی ہے, وہاں آپ کے اساتذہ اس کے اوپر بہت کچھ کلام کیا گیا اور اعتراضات کیے گئے ہیں, وہاں آپ کے اساتذہ کو بتلا دیں گے. یہاں پر تو اصل مقصود شفاعت کبریٰ نہیں بلکہ وضو کی فضیلت کو بیان کرنا ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو 3 چیزوں کی وجہ سے پہچانوں گا. سب سے بڑی علامت اعضائے وضو کا چمکنا, اور 2 ضمنی علامت اور نشانی اللہ کے رسول نے اور بتلائی, اور وہ یہ ہے کہ نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. تو اب سوال ہے کہ نامہ اعمال تو سارے دیندار اور اس سے پہلے جتنے بھی امت ہیں جو نیک ہوں گے ان کو بھی دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر نامہ اعمال امت کو دائیں ہاتھ میں دینے سے مراد یہ ہے کہ اول مرحلے میں ان کو دے دیا جائے گا. جیسے ہی حساب کتاب شروع ہوگا تو سب سے پہلے جتنے بھی امتی ہیں ان کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا. اور تیسری علامت بتلائی کہ اس امت کے جو نابالغین اولاد ہیں وہ ان کے آس پاس گھومتے رہیں گے, ان کے آس پاس چکر کھاتے رہیں گے, جس سے میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ میری امت ہے.
یہ اس کی فضیلت آپ نے جلد ثانی میں پڑھ لیا ہے کہ نابالغ اولاد کی فضیلت کیا ہے.